یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شہدائے کربلا معلیٰ سیریز کی قسط نمبر 6 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور یوم عاشور کے حوالے سے اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ، شہادت کبریٰ اور شہادت جلیلہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے چند باتیں گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو یزید بدبخت یزید پلید کے ہاتھوں ہوئی، اس کے حکم پر ہوئی، اس کے ایما پر ہوئی، اور فوج اشقیاء اور لشکر یزید کے ہاتھوں ہوئی، تو یہ اس کے اکبر الکبائر جرموں میں سے سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا فعل شنی ہے، ایسا جو ہے ظلم عظیم کیا کہ وہ دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا حقدار ٹھہرا، اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا حقدار ٹھہرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت پاک کے عظمت اور شان کے حوالے سے بار بار حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو ترغیب دی، اپنی امت کو تلقین کی، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ تم میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی عظمت یوں بھی جو ہے بیان کی جا سکتی ہے کہ شہادت عام شہادتیں وقوع پذیر ہونے کے بعد مقبول عام ہوتے ہیں ان کا، لیکن یہ شہادت ایسی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت سے قبل ہی کئی سال قبل جو ہے اس کی خبر دے دی، اللہ کے امر سے اور جبرائیل امین کی جو ہے خبر سے۔ اور ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ ملک روم کے سفر پر تھی، جنگ کے لیے روانہ تھی، تو وہاں پر ایک معبد خانہ تھا جہاں پر عیسائیوں کا، کرسچن کا، اور وہ عبادت کرتے تھے، اور اس معبد خانے کے اوپر جو ہے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اور یہ کلمہ لکھا ہوا تھا اترجو امت محمد شفاعت محمد بعد ان قتل حسین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ گروہ پھر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتا ہے قتل حسین کے بعد۔ تو جب صحابہ کرام نے پڑھی تو وہ حیران اور ششت رہ گئے۔ انہوں نے اس معبد خانے کا جو راہب تھا اس سے پوچھا اور دیگر لوگوں سے پوچھا کہ یہ عبارت کس نے لکھی اور کب کی لکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تحریر 300 سال پہلے جو ہے اس گرجے گھر میں، اس معبد خانے میں جو ہے لکھی۔ تو یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں بھی خبر دی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا اس کا فدیہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا۔ اور حاضرین محترم، حضرت الجے جو خادم تھے مولا علی شیر خدا کے، وہ جنگ صفین میں سے واپس آ رہے تھے تو نینوا کی بستی سے گزرے، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر
فرمایا اسبر ابا عبداللہ، اسبر ابا عبداللہ، کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو وہ حضرت نجید جو تھے انہوں نے عرض کیا مولا ہمارے مولا آپ کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو روا تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ یہ میرا جو نواسہ حسین ہے اس کو میری امت کے افراد جو ہے وہ فرات کے کنارے شہید کر دیں۔ فرمایا کہ یہ آنکھیں جو ہیں اور یہ آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا نور تھا، زہرا کا چین تھا، اس کا نام گرامی حسین تھا۔ اور عزیز محترم یہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میدان کربلا میں خانوادہ کی قربانی جو ہے، یہ جو اللہ رب العزت کا جو ہے آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اس کا مجموعہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا جو ہے خوف کی آزمائش دے کر، بھوک کی آزمائش دے کر، مالوں اور نقصان میں کمی کی آزمائش دے کر۔ تو میدان کربلا میں یزیدیت کے خوف کے سائے بھی تھے اور العطش عطش کی صدائیں بھی تھی، اور کئی دنوں سے بھوک اور پیاس کی حالت میں خانوادہ رسول بھی اور اصحاب حسین علیہ السلام بھی تھے۔ اور اس کے بعد مالوں جو شہادتیں ہوئیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دی، تو مالوں کی نقصان کا بھی یہ مجموعہ جو ہے اس میدان کربلا کے اندر اس آیت کے جو مصداق ٹھہرے۔ اور حاضرین محترم امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا کی طرف سفر کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام امام علی اکبر کو، امام علی اصغر کو، امام اون محمد امام قاسم علیہ السلام کو بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے جو ہے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے جو ہے وہ کربلا کی طرف سفر کیا۔ اور حضرین محترم آپ میدان کربلا میں جب سب شہید ہو گئے خانوادہ رسول، تو آپ نے یزیدی فوج اشقیاء سے تعارف کروایا اور کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں فرزند ابن مرتضیٰ ہوں، میں لخت جگر سید بطول ہوں، اور میرے چچا جو ہیں حضرت عقیل علیہ السلام ہیں، اور جو ہے میں مولا علی شیر خدا کا فرزند ہوں۔ یہ تعارف کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لشکر اشقیاء ہے، جو فوج یزید تھی، آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، تاکہ اس سٹیج کے اوپر بھی وہ اس جو ہے جرم کا ارتکاب سے جو ہے وہ باز آ جائیں اور یہ دوزخ کا ایندھن نہ بنے اور یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ وہاں پر بھی اپنے نانا آقا علیہ السلام کی امت کے جو ہے خیال رکھا، حیا کیا، لیکن وہ ان کے نصیب میں بدبختی تھی۔ اور حضرین محترم جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور شہادت سے پہلے جب سب شہید ہو گئے تو آپ امامہ مصطفیٰ پہ نے جو میدان کربلا میں کھڑے تھے، اور جو ہے ہر کوئی دیکھ رہا تھا اور ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا کہ یہ فرزند مرتضیٰ ہیں اور نواسہ رسول ہیں۔ کسی کو قریب آنے کی جو ہے وہ جرت نہیں دی، اور آپ نے سب نے پھر یک بارگی آپ پر حملہ کیا، تیروں کے ساتھ، نیزے کے ساتھ حملہ کیا، اور آپ جو ہے گھوڑے سے گرے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون سا وقت ہے؟ تو جمعے کا دن تھا، تو لوگوں نے کہا کہ زور کی نماز کا وقت ہے۔ تو آپ نے تیمم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے دوران شمر جلجوشن بدبخت آپ کے سینے اقدس پر چڑھ گیا، اور جب آپ کو شہید کرنے لگا تو آپ نے اسے کہا کہ یہ بدبختی اگر تیرے ہی مقدر میں ہے تو تھوڑا رک جا، اپنا سینہ چاک کر کے بتا۔ جب اسے سینہ اپنی قمیض کا بٹن جو ہے اس کو کھولا تو وہاں اس کے سینے کے اوپر برس کی جو ہے وہ داغ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے سچی خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے خون کے اندر ایک برس زدہ کتا جو ہے وہ اپنے منہ مار رہا، تو وہ شمر جوشن کی نصیب کے اندر یہ بدبختی تھی کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن اقدس سے جدا کیا۔ اور حضرین محترم پھر آپ کی جسم اقدس پر 73 زخم آئے، 73 زخم آئے، اور اس میں 40 تلوار کے زخم تھے، 33 نیزوں کے زخم تھے، اور 120 جو ہے وہ آپ کی قمیض کے اندر سوراخ تھے۔ اور پھر حضرت زینب علیہ السلام
علیہ السلام یہ ان سروں کو، مبارک سروں کو، ان مبارک شہیدوں کے سروں کو جو ہے لے کے جب دربار یزید میں پہنچی تو وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے یزید بدبخت، تو نے کیسا جو ہے بدعملی کی کہ تم تھوڑی دیر میں جان لو گے کہ تم خود یہ محسوس کرو گے اور یہ دعا کرو گے کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور یہ میں عمل نہ کرتا۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی وہاں پر خطبہ دیا، اور حضرت زینب علیہ السلام جب خطبہ دے رہے تھے تو اس یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے جب حضرت زینب علیہ السلام کی آواز دربار یزید میں مولا علی شیر خدا کی آواز کی صورت میں بولی تو انہوں نے جو ساتھ کھڑے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور ان کو پوچھ رہے تھے کہ یہ مولا علی شیر خدا تو نہیں آ گئی، ان کی آواز آ گئی ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کی آواز مبارک کے اندر اتنی مماثلت تھی وہ مولا علی شیر خدا کے جو ہے آواز کے ساتھ، اور آپ نے اس کو یزید بدبخت کو جو ہے مخاطب کر کے کہا کہ طلقاء کے بیٹے، تمہیں حیا نہیں آئی کہ تم اپنی بیویوں کو اور اپنی کنیزوں کو تم پردے کے حرم کے اندر رکھو اور خانواد رسول کی بیویوں کو سریعام دربار کے اندر رکھو۔ اور پھر حضرت محترم پھر جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو راوی کہتے ہیں، حمید بن مسلم کہتے ہیں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر درج کیا کہ اسی وقت جو ہے ظہر کا وقت تھا اور آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا، شدید جو ہے نا آندھی آئی، اور بیت المقدس اور شام کے اندر جس پتھر سے جو ہے وہ جس پتھر کو اٹھاتے وہاں سے خون نکلتا تھا، جن جو ہے وہ بھی نوحہ کے نہ تھے۔ اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام بے بس تھے، ایسا نہیں تھا۔ میں چند ایک واقعہ آپ کے سامنے گوشگزار کر دوں کہ جنوں کا سردار حضرت ظافر علیہ السلام وہ امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی کہ امام علی مقام، مولا علی شیر خدا نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ہماری جماعت کو کلمہ پڑھایا، آج اب اس مشکل گھڑی میں آپ مجھے حکم کریں اس فوج اشقیاء کو، یزید بدبخت کی فوج کو میں ملیہ میٹ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ انصاف کی جنگ نہیں ہوگی کہ تم نظر نہیں آؤ گے، تم جو ہے جن ہو۔ اس نے کہا کہ ہم اللہ کے امر سے نظر بھی آ کر آپ کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے نا وہ جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ آپ نے اس کو اجازت نہیں دی کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس کی خبر عطا فرمائی تھی۔ اور پھر آئیے یہ تصرف تھا آپ کا کہ جنوں کا بادشاہ بھی حاضر تھا لیکن خود میدان کربلا کے اندر جام شہادت تنہا اور اپنے خانوادے کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ اور حضرت محترم پھر اسی طرح جب آپ شب عاشور کو اپنے خیموں کے ارد گرد جو خندق کھود کر آگ لگا رہے تھے تاکہ یزیدی بدبخت مخدرات جو تھی ان کے اوپر حملہ نہ کر دے، انہیں نقصان نہ دے، تو ایک بدبخت آیا تو اس نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا معاذ اللہ کہ آپ جو ہے شہید ہونے سے پہلے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کریں۔ اس کا نام ابن حوزہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو پوچھا اس کا کیا نام ہے، جواب دیا اس کا امام اس کا نام ابن حوزہ ہے۔ آپ نے اس کی دعا کی اللہم حوزت من النار، اس کو آگ کے ساتھ ملا دے۔ تو تھوڑے ہی لمحے گزرے تھے، وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اس کے گھوڑے سے اترنے لگا تو ایک پاؤں اس کے رکاب میں جو پھنس گیا اور گھوڑا فوراً بچ گیا اور اس پورے جو خندق کے ارد گرد جو ہے جدھر آگ لگی تھی اس کے سر چکر لگانے لگا اور اس بدبخت کا جو ہے سر جو ہے پتھروں کے ساتھ لگ کر جو ہے وہ آگ کے اندر اسی دوران واصل جہنم ہو گیا۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام جب دوسرا واقعہ یہ آپ کا تصرف تھا کہ آپ زبان سے کلمہ جاری فرماتے اللہ کے امر سے وہی کلمہ صادر ہو جاتا تھا۔ آپ جب نہر فرات کے پاس جب یزیدیوں سے لڑتے ہوئے فوج اشقیاء سے لڑتے ہوئے جب جو ہے نہر فرات کے پاس کے تو آپ جب پانی کے لیے جو اپنے ہاتھ میں لیا تو ایک بدبخت نے جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ کسا کہ ہم آپ کو پیاسا جو ہے وہ ہم آپ کو 2 گھونٹ بھی جو ہے وہ پانی کی پینے نہیں دیں۔ تو آپ نے اس کے حق میں بھی جو ہے دعا کی کہ اے اللہ اس کو بھی پیاسا جو ہے تو پیاس کے اوپر اس کو موت عطا کر۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جب واقعہ کربلا کے بعد جب جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس کو لوگ دودھ دیتے، شربت پلاتے، پانی پلاتے، جو وہ پیتا تھا دوسرے راستے سے خارج ہو جاتا، اسی طریقے سے وہ واصل جہنم۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا تصرف تھا۔ اور آخر میں امام جو ہے جنہوں نے امام علی اصغر علیہ السلام کو شہید کیا تھا
وہ جس بدبخت نے، حرملہ اس کا نام تھا، وہ نشابہ 3 کونوں والا تیر تھا، اس کے ساتھ اسے شہید کیا۔ تو جب واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کے پاس کوفہ سے منہار بن عمر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو جس نے شہید کیا تھا حرملہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ گھوم پھر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے حق میں جو ہے دعا کی کہ اللہم اذقہ حر الحدید، اللہم اذقہ حر الحدید، اور پھر تیسری بات فرمایا اللہم اذقہ حر من النار، اے اللہ اسے لوہے کی گرمی کا مزہ چکھا، اسے لوہے کی گرمی کا مزہ چکھا، اور پھر تیسری بات فرمایا کہ اسے آگ کی گرمی کا مزہ چکھا۔ منہار بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں واپس کوفہ گیا تو حالات بدل گئے تھے، مختار سکتی نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، تو وہ پریشان تھا۔ میں نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ قاتلان حسین کو چن چن کر مار رہا ہوں، حرملہ نہیں مل رہا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی تو اس کی پولیس نے حرملہ کو پکڑ لیا، تو آپ اس نے سزا کو اس کے لیے متعین کیا۔ اس نے کہا کہ اس کے دونوں بازو کاٹ دو، اس کے دونوں ٹانگوں کاٹ دو، اور اسے اس کے بعد آنکھ کے اندر جو ہے جلا دو۔ تو منہار بن عمر جو تھے اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، تم سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے اس کو سزا دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے اس کے بارے میں پوچھا اور اس کے حق میں یہ 2 مرتبہ کہا کہ اسے لوہے کی گرمی کا مزہ چکھاؤ۔ تو تم نے اس کے پہلے بازوؤں کو کاٹنے کا حکم دیا، یہ ان کی پہلی دعا کا جو ہے قبولیت تھی۔ پھر تم نے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنے کا حکم دیا، یہ آپ کی دوسری دعا تھی۔ اور جب تم نے اسے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلانے کا حکم دیا، تو امام زین العابدین السلام کی تیسری دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اس کے اوپر میں نے سبحان اللہ کہا۔ حاضرین محترم، امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ جو ایسے کامل ہستی تھے، جو ابن رسول کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، اور امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن پر ظلم عظیم ہوا لیکن وہ بے بس نہیں تھے، تصرف تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود مقام صبر رضا پر فائز تھے، مقام استقامت پر فائز تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا وہ ہیں کہ اللہ پاک ہمیں امام حسین علیہ السلام کی مودت، ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی توفیق عظمت ہمارے دلوں میں بسائے، اور انہوں نے جو قربانی دی اس قربانی کا حیا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا